السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائی اور بہنوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر جس اہم موضوع کے سلسلے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے وہ ایک بہت اہم نیکی ہے، یا بلکہ ایک اہم فضیلت والی ایک رات ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے، اور اس رات کا تعلق ماہ رمضان سے ہے اور ماہ رمضان کے آخری عشرہ سے ہے۔ تو آخری عشرے میں آنے والی ایک اہم فضیلت والی بہت بڑی رات جو ہوتی ہے، اس رات کے بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت نازل کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ پوری جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، جسے ہم اردو میں شب قدر کہتے ہیں، اس کا تعارف کروا دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام رکھا ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اور اسی رات کا ایک اور نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش فرمایا ہے سورہ دخان کے اندر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں لیلۃ مبارکۃ قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکۃ کے برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ہم عام طور پر اکثر جو ہے لیلۃ القدر، شب قدر، یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو قدر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہاں پر علماء نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کا ملخص پیش کرنے کی، اس کا ملخص جاننے کی کوشش کریں گے۔ علماء نے بات پیش کی کہ عربی زبان میں قدر کہا جاتا ہے قدر و منزلت کو، عزت اور عظمت اور احترام اور بڑائی اور خوبی کو۔ تو یہاں پر اس رات کو یہ عظمت، یہ عزت، یہ اس کے لیے یہ بڑپن کیا ہے، یہ اس کے لیے یہ بلند مقام کیا ہے؟ تو اس کا معنی علماء نے بتایا کہ عربی میں قدر کہتے ہیں جو عظمت اور اونچی منزلت کو، یعنی بلند مرتبے کو۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل کیا گیا، اس لیے اس رات کو یہ عظمت حاصل ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو قدر کا لفظ اس رات کے لیے استعمال کیا، تو اس کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی کہ یہ جو ہے قدر و منزلت والی رات، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت، خصوصی برکت، خصوصی مغفرت نازل ہوتی ہے، اسی لیے یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور اس رات میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور اس رات میں رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں پر، مسلمان بندے بندیاں جو عبادت میں، دعاؤں میں مصروف ہوں، ان کے حق میں ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جا کر پیش کرتے ہیں، اس لیے بھی یہ قدر و منزلت والی رات ہو گئی۔ یعنی خصوصی طور پر خصوصی فرشتے، خصوصی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ، بندیوں پہ نازل کرتے ہیں۔ ایک اور وضاحت علماء نے اس طرح کی ہے کہ عربی میں قدر کہتے ہیں تنگی کو۔ حدیث کے اندر دارقطنی میں وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ اس رات میں جو ہے بے شمار، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے بہت بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ قدر والی رات ہے۔ اس قدر والی رات میں بہت بڑی تعداد میں رحمت کے فرشتے نازل ہو کر مسلمان بندوں اور بندیوں کے حق میں دعائیں دیتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کو، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس بہت بڑی تعداد کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے عربی میں قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، تو یہ تنگی والی رات ہے۔
اور ایک جو مطلب علماء نے بتایا، قدر کا مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت۔ اس رات میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، اس کی تقدیر سنور جائے، تو پھر یہ بندہ، ایسا مرد، ایسی خاتون، ایسے مرد و خواتین کو قدر و منزلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ رات جس میں مسلمان مرد و خواتین جو ہے اللہ کو راضی کر کے، یعنی کچھ ایسے ہوں گے، سب لوگ تو نہیں واللہ عالم، کہ وہ بندے بندیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے قدر و منزلت والے بن جائیں، تو قدر و منزلت والے یعنی بننے کی رات، وہ رات جس میں قدر و منزلت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور اہم مطلب علماء نے بتایا، وہ یہ ہے کہ یہ رات تقدیر والی ہے، یعنی نصیب والی، قسمت والی۔ اس رات میں قسمت لکھی جاتی ہے، نصیب اور جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو تقدیر لکھی جانے والی یہ رات ہوتی ہے کہ اس رات میں مسلمان بندے اور بندیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کی رضامندی حاصل کر کے، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگ کے اپنی قسمت سے بد نصیبی کو ہٹا لیتے ہیں اور خوش نصیبی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس رات کو جو قدر کا مطلب ہے تقدیر، نصیب، قسمت، تو یہ قسمت سنوارنے والی وہ رات جس میں بندوں کی قسمتوں کو سنوارا جاتا ہے۔ یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ وضاحت کی ہے جن علماء نے، ان میں سے ایک عالم صاحب امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے المجموع میں، اور امام شوکانی رحمہ اللہ جو ہے اپنی کتاب نیل الاوتار میں یہ تمام وضاحتیں پیش کی ہیں۔ اب اس کے بعد بھائی اور بہنوں، یہ جو شب قدر ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے کر دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی مسلمان جو ہے مسلسل کھانا، پانی، محنت، کام، نیند، آرام، تمام کاموں کو چھوڑ کر اگر مسلسل عبادت میں لگ جائے، 1000 مہینے عبادت اگر کرے، اسے جتنا ثواب ملے گا، جتنا اجر ملے گا، اس کی دعاؤں میں جتنی تاثیر ملے گی، جتنی نیکیاں اس کو ملیں گی، 1000 مہینوں کی عبادت کے بعد جتنا فائدہ اس کو حاصل ہوگا، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس ایک رات کے اندر جو چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان چند گھنٹوں کی عبادت جو ہے ان 1000 مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوگی، زیادہ فائدہ مند ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی، اور زیادہ تاثیر والی ہوگی، اور اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہوگی، اور زیادہ نتیجہ دینے والی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس رات کی فضیلت ہے، جو خود قرآنی آیت کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اگر کوئی بھی شخص جو ہے اس رات کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے تو اس نے ہر قسم کی خوبی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان طریقوں کو اپنا کر جو ہے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم اس بات پہ توجہ دیں گے، سب سے پہلی بات کہ جو شب قدر ہوتی ہے وہ کب آتی ہے، اسے ہم کب تلاش کریں، اسے پانے کے لیے کب کوشش کریں؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تو یہ رات کا وقت ہے، شب قدر رات میں ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر کب ہوگی؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات جو شب قدر فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ اب آپ کے لیے مزید وضاحت کے لیے کہ تاخرات کون سی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں پیارے نبی نے خود واضح کر دیا کہ تاخرات کون سی ہوتی ہے۔ تو مسند احمد کے اندر عبادہ بن صامت اس صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، التمسوہا فی رمضان فی وتر، کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، فی 21 او 23 او 25 او 27 او 29۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ وہ رات یا تو 21ویں ہوگی، یا 23ویں ہوگی، یا 25ویں ہوگی، یا 27ویں ہوگی، یا پھر 29ویں رات ہوگی۔ اب ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی، لیکن یہاں پر پیارے نبی نے
پانچوں راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا، 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، کوئی ایک رات فکس نہیں کر دی۔ تو علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ اگر ایک رات بتا دی جائے تو لوگ محنت نہیں کرتے، عبادت زیادہ نہیں کرتے، ایک رات میں جا کر عبادت کر لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن لوگ زیادہ عبادت کرنے کے لیے، زیادہ نیکی کمانے کے لیے، زیادہ دلچسپی ان کے اندر ہونے کے لیے، زیادہ سبقت کا جذبہ ہونے کے لیے بتایا گیا کہ ان 5 راتوں میں سے، یعنی 5 راتوں میں جا کر جو طریقہ حدیث میں بتایا گیا اس کے مطابق عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، تاکہ ان 5 میں سے جو کوئی ایک رات ہوگی اس ایک رات کی وجہ سے جو ہے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ ہے کہ شب قدر کے اندر یا شب قدر کو پانے کے لیے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ ہمارے سامنے بتایا گیا، وہ ہے سب سے پہلی بات وہی کام کریں گے جو پیارے نبی نے کیا تھا، عملاً آپ نے کیا اور آپ نے زبان سے بھی ترغیب دی، حکم دیا۔ ان میں سے آپ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک تو سب سے پہلی بات آپ کے بارے میں بات آتی ہے بخاری مسلم میں حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد میزرہ، کہ یعنی پیارے نبی کا طریقہ یہ ہوتا کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ جو ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ احیا لیلہ، اپنی ساری رات جو ہے وہ جاگ کر عبادت کرتے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے کہ تم لوگ بھی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اور وجد وشد میزرہ، اپنے آپ کو عبادت میں اس طرح مصروف کر لیتے کہ آپ بالکل الگ تھلگ رہتے، یعنی عبادت میں اپنا زیادہ وقت آپ گزارتے، جد وشد میزرہ، کمر بستہ ہو جاتے، زیادہ وقت لوگوں کے ساتھ نہ گزارتے، بلکہ آپ جو ہے عبادت میں مصروف ہونے کے لیے اعتکاف کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے احادیث مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو پیارے نبی جو ترغیب دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی آخری عشرے میں محنت کر کے جاگ کے ان 5 راتوں میں جا کر عبادت کر کے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری بات جو آتی ہے وہ ہے عملاً کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم ہر دن کی طرح اس رات میں بھی جو ہے مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں، مغرب کے بعد سنت ادا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں، عشاء کے بعد سنت کی نماز آپ ادا کریں۔ ان کے بعد ان عبادات کے ساتھ ساتھ مزید جو عبادت کا ہمیں ذکر جو ملتا ہے وہی عبادت جو ہر رات میں ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جسے ہم قیام رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کے اندر راتوں کی جو عبادت رات میں جو ہوتی ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تو پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے لیلۃ القدر میں، یعنی جن کو ہم نے شب قدر کہا، جن راتوں میں جاگ کر ہم اور عبادت کریں، تو ان راتوں میں کوئی بندہ جاگ کر قیام کی نماز پڑھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک اور عبادت آ گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں جاگ کر جو ہے تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، تو آپ ان راتوں میں جو ہے جاگ کر نماز ادا کریں، جو کہ ماہ رمضان کی خصوصی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز بھی ادا کریں۔ اب ان تمام عبادات کے علاوہ اور جو کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ ہے دعا۔ تو یہ جو راتیں ہیں ان میں آپ نے بہت کچھ نیک کام کیے ماشاءاللہ، یعنی فرض نمازیں بھی پڑھی، سنت کی نماز پڑھی، پھر تراویح، تہجد یا قیام جو بھی نماز آپ نے پڑھی، ان کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دعا کو بھی شامل رکھیں اور قرآن کی تلاوت کو شامل رکھیں۔ اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو ہے قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، خاص طور پہ جو ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس آ کر ملاقات کرتے تو پیارے نبی جو ہے کثرت سے جو ہے قرآن کی تلاوت، یعنی حضرت جبریل کو پیارے نبی قرآن سناتے اور پیارے نبی جبریل کو قرآن سناتے، جبریل پیارے نبی کو قرآن سناتے، اور پیارے نبی جو ہے ان جو ایام کے اندر جو جبریل آپ کے پاس آتے کہ کھانا یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی ہر رات میں جبریل آ کر پیارے نبی سے ملاقات کرتے، اور جب
جبریل آ کر پیارے نبی سے ملاقات کرتے تو نبی کریم جو ہے کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے. تو یہ راتیں جو ہیں سخاوت کرنے کی بھی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں جو ہے سخاوت کریں، خیرات کریں، صدقہ و خیرات وغیرہ کثرت سے کریں. اور جیسا کہ ہم نے بات بتائی کہ یہ رات جو ہے دعاؤں کی رات ہے، دعا کر کے اپنی قسمت کو سنوارنے کی رات ہوتی ہے، اپنے آپ کو بدنصیبی سے بچانے کی رات ہوتی ہے. اس بارے میں ہم آپ کے سامنے بات پیش کریں گے دلیل کے طور پر کہ یہ رات جو ہے دعا کی رات جو ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو ہے جو حدیث ہمیں ملتی ہے مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر اور اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کے اندر حدیث ملتی ہے، اور اس حدیث کو علماء نے مستند بتایا ہے کہ اس کی روایت اس کی سند مستند ہے. کہ وہ روایت یہ ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ماذا اقول فیہا، کہ اے پیارے نبی آپ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر یہ کون سی رات ہے تو اس رات میں جو ہے میں کون سی دعا پڑھوں. تو پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ قولی یعنی کہو، یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تم یہ دعا پڑھو یعنی اللہم کہ اللہ انک بے شک تو عفو بہت زیادہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاف کر دیں، فاعفو اور تو معاف کر دے عنی مجھے. تو اس طرح یہ دعا ہے. تو یہ دعا ایک نمونہ ہے. اس دعا کے علاوہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کثرت سے ان راتوں میں دعائیں بھی کریں، دعائیں بھی پڑھیں. اور اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھی جائے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو رات جو شب قدر ہوتی ہے یہ کسی ایک یعنی ان پانچوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ پانچوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور حافظ ابن حجر جو ہے ان اپنی کتاب فتح الباری میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ اس فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ہر رات یعنی ہر سال الگ الگ راتوں میں رکھا ہے. کسی سال 21 میں ہو سکتی ہے، کسی سال 23 میں، کسی سال 25 میں، کسی سال 27 میں، کسی سال 29 میں. اس طرح ہر سال جو ہے اس رات کی فضیلت منتقل ہوتی رہتی ہے، اسی لیے کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا. لیکن بعض روایات میں جو کسی ایک رات کو مخصوص کرنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو مثال کے طور پہ بخاری اور مسلم میں ہمیں حدیث جو ملتی ہے کہ ابو سعید خدری سے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس رات جو ہے پیارے نبی نے جو نشانیاں بتائی ان نشانیوں کے لحاظ سے صحابہ نے دیکھا کہ وہ 21ویں رات تھی، اس رات میں بارش ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور صحابی عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ اس سال جو ہے شب قدر کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی پیارے نبی نے جو بتایا اس سال جو بات بتائی وہ تھی 23ویں رات، کہ اس سال 23ویں رات جو ہے شب قدر ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، ابی بن کعب بتاتے ہیں کہ 27ویں رات ہے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہر سال ایک ہی رات نہیں ہوتی، کسی ایک رات میں جا کر عبادت کرنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہر سال منتقل ہونے کی وجہ سے صحابہ نے جس سال جب علامت نظر آئی اس سال ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے اس سال شب قدر یعنی اس رات میں ہوئی، ورنہ ہر سال اسی ایک رات میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سال 27ویں رات ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سال جو ہر ایک سال ایک الگ الگ رات میں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت پائی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے بارے میں جو نشانیاں ہوتی ہیں آپ نشانیوں کے پیچھے مت پڑیں کہ بے شک کچھ علامتیں بتائی گئیں اور پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ان علامتوں کو بتا دیا، لیکن یہ علامتیں ہمیشہ ہر سال ظاہر ہوتی رہیں، ہر بندے کے لیے ظاہر ہوتی رہیں، ضروری نہیں. یعنی مثال کے طور پہ بارش کا ذکر آیا، اگر کسی سال یہ جو ماہ رمضان ہے اگر بارش کے موسم میں نہ آئے تو پھر اس کے باوجود بھی شب قدر ہوگی. اسی لیے یہ نشانیاں پیارے نبی کے دور میں بتائی گئی تھیں. اس دور میں یعنی پیارے نبی کو جو بتایا گیا اللہ کی طرف سے یا پیارے نبی کو جبریل کی طرف سے یعنی اللہ نے جبریل نے نبی کو بتایا، تو پھر اس طریقے سے پیارے نبی نے صحابہ کو بتایا تھا. تو پیارے نبی کو خواب میں بتایا گیا، پھر صحابہ کو خواب میں بتایا گیا، پھر لیلۃ القدر جو ہے کب تھی اس کے بارے میں ذکر جو ہے یعنی کیا گیا کہ 21ویں رات کسی ایک سال میں تھی مثال کے طور پہ. تو ہر سال اس طرح ہونا ضروری نہیں. تو ہم اور آپ جو ہے ان نشانیوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ پانچوں راتوں میں محنت کر کے عبادت کر کے جاگ کے جو ہے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں.
تو جن کے پاس سہولت ہے ماشاءاللہ وہ لوگ تو جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں، جو لوگ جاگ نہیں سکتے تو جتنا جاگ سکتے اتنی عبادت کیجئے، جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں جن کے پاس ڈیوٹی کی ذمہ داری ہے تو وہ لوگ ڈیوٹی پہ رہ کر جس حد تک عبادت کر سکتے ہیں، جس حد تک نیکی کر سکتے ہیں اس حد تک نیکی کر کے ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ تو علامتوں میں سے ایک علامت جو بتائی گئی، جو پیارے نبی کے دور میں علامتیں ظاہر ہوئی، ایک تو اس رات میں بارش ہوئی، ایک علامت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات پرسکون ہوگی، اس رات میں جو ہے ستاروں کے ذریعے شیاطین کو جو جلایا جاتا ہے فضا کے اندر، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ہوگی کہ اس رات میں جو ہے ایک رونق ہوگی، یہ رات پرسکون ہوگی، اور اس رات کے بعد جو صبح ہوگی، یہ رات گزرنے کے بعد اس رات کے بعد جو صبح ہوگی، اس صبح کے اندر سورج کے اندر جو ہے تیزی نہیں ہوگی۔ تو یہ علامتیں کچھ بتائی گئیں، جیسا کہ علامتیں مسند احمد کے اندر عبادہ بن صامت سے جو حدیث مروی ہے، اور پیارے نبی نے یہ بات پیش کی۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر کسی بندے کو، خود ہر ایک بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ شب قدر کی فضیلت کس کو حاصل ہوئی، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کو یعنی شب قدر کی فضیلت حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے تو اس کی علامت علماء نے اندازے سے بتایا کہ اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اسے بالکل سکون حاصل ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے، آنکھوں سے آنسو یعنی بہتے ہیں، تو گویا کہ اس کے دل پہ، اس کے یعنی دل و دماغ پہ جو ہے رقت طاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی خصوصی حالت کسی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ پیش آئے اچھی بات ہے، اگر کسی کے ساتھ پیش نہ آئے تب بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شب قدر کی فضیلت عطا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، جو شب قدر جو آئی یا آنے والی ہے ہمارے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے، اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اس سے بھرپور استفادہ کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو ہے لیلۃ القدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ملاقاتوں میں جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ یہ جو ہے دعاؤں کی رات ہے، تو ہم آپ کے سامنے بات پیش کریں گے کہ تقدیر کو بدلنے والے اسباب کون کون سے ہوتے ہیں، ان میں سے دعا بھی ایک اہم طریقہ ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات پیش کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر ہمیں برکت رحمت عطا فرمائے، اور مسلمان اور امت اسلامیہ کے اوپر سے اللہ رب العالمین وائرس کورونا اور اس کے اثرات اور مضر اثرات کو، نقصانات کو دور فرما دے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام اور امت اسلامیہ کو غلبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔